امتیوں کے جنت میں محلات، دوزخ میں ان کی جو عذاب کی کیفیات ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ سب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کے امت کو تنبیہ فرمائی اور نیک وکار لوگوں کو خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میرے کام میں لگ جائے گا میں اس کے کام کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے کام کون سے ہیں؟ غریبوں کو کھانا کھلانا، مساکین کا یتامیٰ کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، غرباء فقراء کا خیال رکھنا، اور اپنے ہمسائیگی کا، حق ہمسائیگی کا خیال رکھنا، دیگر برادری ہے، رشتہ دار ہیں، پھر بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں سے شفقت ہے، اور معاشرے کے اندر خوبصورت ماحول کا قائم رکھنا، لین دین کا معاملہ اچھا کرنا، اسی طرح ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، تو ان پر بھی بہت زیادہ زور دینا۔ یہی کائنات کا رب فرما رہا ہے اور وعدہ فرما رہا ہے کہ تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے ہوئے نصیحت کردہ ان طریقوں پر عمل تم کرو، قبول میں کر لوں۔ کتنی بڑی عظمت اور برکت کی بات ہے، انسانیت کی کامیابی کی بات ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان والے، جن کو اہل بیت کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے لوگ جانتے ہیں، امام حسن حسین اور علی مشکل کشا، مالک جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس طرح دیگر پاکان، تو اس طرح پھر پاک صحابہ علیہ الرضوان، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والیاں ہیں، ازواج مطہرات، آپ کی پاک بیویاں، جو امت کی ماؤں کا درجہ، ماؤں سے بلند درجہ رکھتی ہیں، وہی اصل مائیں ہیں۔ تو ان کا ادب کرنا، ان کے فرامین پر عمل کرنا، اور ان سے اپنی نسبت کو قائم رکھنا، والہانہ ادب کا معاملہ، محبت کا معاملہ، اور ان کے اخلاق و کردار کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا، یہی درس قرآن و حدیث کا اصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج بس زیادہ نہیں ہو سکے گا، میں کافی زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدارک الانوار کے مکین صاحب مدار پاکی توجہات سے اور فیض و برکات سے منور فرمائے۔ بس اتنا ذہن میں آتا ہے کہ شاید زیادہ اس میں لطف آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے جانے لگے، تو وہاں لگ بھگ کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ وہاں اللہ کے حکم سے پہلے وہاں موجود تھے، اور صف بستہ تھے، صفیں باندھی ہوئی تھیں، اور سب کی نگاہیں قدمین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھیں۔ تمہارے نبی، اللہ کے محبوب نبی، کائنات کے نبی، چاند و سورج کے نبی، ہر چیز کے نبی، کریم نبی، رحیم نبی، فضل والے نبی، سب کو عزتیں دلوانے والے نبی، اخلاق و کردار کے سانچے میں ڈھال کر بڑے بڑے صحابہ بنانے والے نبی، تو مقام والے نبی، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آمد کے منتظر تھے۔ ان کی آمد کے پیاسی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیاسی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلا کے بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ خواجہ پیر خواجہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے خوبصورت یہ لکھی ہے ان کے بارے میں اشعار، بڑے پیارے پیارے، کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم جو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہی سما تھا، نبیوں اور رسولوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، سارے کے سارے میرے نبی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہیں تک رہے، اور پہلے وہ تک رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو،
جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، جلوہ گری ہوئی، تو سب کے چہرے حضرت یوسف علیہ السلام حسین اللہ ان سمیت سب کی پاک نگاہیں میرے نبی علیہ السلام کے دیدار پر لگ گئی. تمہارے چہرے پہ جمی ہیں آنکھیں. یہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے محبت کا اظہار بارگاہ مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں پیش کر رہے تھے. تمہارے چہرے پہ جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے اپنی ہٹاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. میرے نبی علیہ السلام کے حسن کی تعریف ہو رہی تھی. قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے اپنی ہٹاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. میں نے جو نتیجہ نکالا درس قرآن و حدیث پاک کا ہے، پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ پوری کائنات ثنائے خدا کر رہی ہے اور جشن میلاد مصطفیٰ پڑھ رہی ہے. صدق اللہ مولانا العلی العظیم.